زیادہ سوچنے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اوور تھنکنگ کا جو مرض ہے آج کل وہ کامن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ میں بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں، اور میں جب شکار ہوتا ہوں تو میری نیند اڑتی ہے اور میں پھر ڈیپ میں جا کے غور کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے سوشل میڈیا. آپ جب میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا کوئی بھی، چاہے کام کی ویڈیوز ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب زیادہ وہ کرتے ہیں نا تو پھر میڈیا آپ سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کو ایک فیک دنیا ہوتی ہے جس نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے، اس کے خیالات سے آپ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پہ، اس کو محدود کر دیں. تو میرے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے میں موبائل بند کر کے رکھ دیتا ہوں کہ جاؤ، دیکھنا ہی نہیں ہے. بس وہ واٹس ایپ دیکھتا ہوں 5-6 گھنٹے کے بعد کوئی کسی جاننے والے کی کوئی ضروری کال تو نہیں آئی ہوئی، کال بیک کر لیتا ہوں، نہیں تو بس بند کر کے رکھا اپنے کام سے کام. تو ایک آدھ دن میں آدمی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے. تو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ میڈیا کا غیر ضروری استعمال. آپ اگر موبائل پہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا، تو آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، یہ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ایکسپیرینس ہو، لیکن میرے یعنی بہت سے لوگوں کو میں نے تجربہ بھی کیا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بھائی اس کو بند کر کے رکھ دو، جان چھڑاؤ اس سے، اپنی زندگی جو ہے وہ جو مفید کاموں میں کھپاؤ آپ. تو پہلا کام تو آپ یہ کریں، اس سے آپ کی جو اوور تھنکنگ کی بیماری ہے نا، دماغ چلتا ہی رہتا ہے، انشاءاللہ اس میں کمی آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فارغ آدمی بھی اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے. دیکھیں، دماغ ایک ایسی چیز ہے جو سوئے بغیر کام کرنا چھوڑتی نہیں ہے. آپ اگر چلتے ہیں نا تو آپ کی ٹانگیں تھکتی ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو ریسٹ مل جاتا ہے. ہاتھ کا کام ہے ویٹ اٹھانا، آپ وزن اٹھاتے ہیں یا ہاتھ سے کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں. جیسے جم میں جاتے ہیں لڑکے، ویٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھوں کا ریسٹ کیا ہے؟ وزن اٹھانے سے ہاتھوں کو روک دیا جائے تو ہاتھوں کو سکون مل جاتا ہے تھوڑی دیر میں. کان کا کام ہے سننا، سنتے رہیں گے آپ تھک جائیں گے کان. اس کا حل یہ ہے کہ سننا چھوڑ دیں آپ. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، دیکھتے رہیں گے تھک جائیں گے تو ہم آنکھوں کو بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آنکھوں کو تھوڑا سکون ملتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا. اب سوچنے کو آپ بند کرنا چاہیں تو یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹانگیں چلنے سے روک سکتے ہیں، ہاتھ وزن اٹھانے سے روک سکتے ہیں، آنکھوں کو دیکھنے سے روک سکتے ہیں. دماغ کا کام ہے سوچنا، لیکن دماغ کو ہم سوچنے سے روک نہیں سکتے. میں اگر چاہوں میں اپنے دماغ کو سکون دوں اور میں یوں کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نہیں سوچوں، تو بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے. دماغ سوچے گا، بلکہ جتنا آنکھیں بند کریں گے نا اور زیادہ سوچے گا دماغ. تبھی بہت سے لوگوں کو لائٹ بند کر کے نیند اور اڑ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جب اندھیرا ہوتا ہے تو اور زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شور شرابے میں ہم سو جائیں گے، اور جو ہے وہ اندھیرا کر کے خاموشی میں ان کو نیند نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اور دماغ سوچتا ہے. تو دماغ کے لیے سوچنے کا بند کر دینا جو ہے یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لائٹ بند کر کے لیٹتے ہیں تو اللہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کاٹ دیتا ہے اور دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، گہری نیند میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن نے نیند کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ نیند کی گولیاں آپ کو سلاتی نہیں ہیں، نیند کی گولیاں صرف آپ کو ریلیکس کرتی ہیں. سوتا انسان اپنی طاقت سے ہی ہے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نیند کی گولی سلا رہی ہے، وہ سونے کا ذریعہ بنتی ہے. براہ راست کوئی چیز ہمیں سلا نہیں سکتی ہے، یہ بہت مشکل ہے. یہ اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمارے دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور کٹنے کی وجہ سے دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں کھپائیں گے اور مفید کاموں میں جب آپ تھکیں گے تو پھر آپ کو خود بخود نیند آئے گی اور یہ اوور تھنکنگ کی بیماری ختم ہوگی. فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں. پہلا کام تو میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا سے دوری بند کر دیں. موبائل مغرب کے بعد تو بالکل اس کو رکھ دینا چاہیے اور بلا وجہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بیٹھے بیٹھے ایک دم چلے جاتے ہیں، وہ اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے تو بہت زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے. دوسرا کام فزیکل ایکٹیویٹی، ورزش، جاگنگ، جم، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے دماغ کو ریلیکس کرتی ہیں. کیونکہ آپ کا دماغ تو پھر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ
تھک رہا ہے نا, مفید کاموں میں تھک رہا ہے, تو جب تھکے گا تو پھر نیند آئے گی اس کو, سوئے گا رات کو آرام سے. اور تیسری چیز ہے اپنے آپ کو فراغت سے بچانا. کوئی مفید کتاب پڑھیں, ہسٹری کی کتاب ہو یا کوئی دینی کتاب ہو یا کوئی بھی اچھی کتاب ہو جس کے پڑھنے سے آپ کو امپرومنٹ ہو. کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, انگلش لینگویج اگر زبان آتی ہے تو کوئی اور نئی عربی سیکھنا شروع کر دیں. تو اس طرح سے جب سارا دن مفید کاموں میں خرچ ہوتا ہے تو دماغ کو فالتو سوچنے کا موقع ملتا نہیں ہے. تو آپ بستر پہ لیٹیں گے, وہ دماغ تھکا ہوا ہوگا, سو جائے گا. اور دن میں بھی آپ کے پاس فالتو ٹائم ہی نہیں ہے تو اوور تھنکنگ ہوگی کیسے, کیونکہ آپ نے جو سوچنے کی چیزیں تھیں اس میں لگا دیا نا دماغ. خالی بالٹی ہو, خالی برتن ہو, اس میں کچھ بھی گند بھی ڈالا جا سکتا ہے, وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے شہد سے, تو آپ کیا ڈالیں گے اس کے اندر. تو یہ اوور تھنکنگ کی بیماری اکثر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو فارغ ہوتے ہیں. فارغ ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہمارا دماغ نہ چلے, لیکن چلنا شروع ہو جاتا ہے. دماغ ایسی چیز ہے, وہ چلتا ہے, وہ جب تک جاگے ہوئے ہیں وہ سوچے گا. تو اس لیے صحیح چیزیں سوچتے رہیں, یعنی اپنے آپ کو صحیح کاموں میں کھپائیں, تو دماغ خود بخود صحیح چیزیں سوچے گا اور پھر وہ اوور تھنکنگ کا شکار نہیں ہوگا. تو فراغت سے اجتناب اور سوشل میڈیا اور موبائل کی جو ایپس ہیں ان سے اجتناب اگر کریں گے, انسٹاگرام وغیرہ, فیس بک وغیرہ, تو انشاءاللہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکن آج کل ڈاکٹر بھی اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, میں بہت زیادہ سوچتا ہوں, تو ڈاکٹر کہے گا میں بھی یہی سوچ رہا تھا, اب تک کوئی پیشنٹ کیوں نہیں آیا. تو بہرحال علاج ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا, لیکن میں نے تو آپ کو ایک کامن جنرل ایک بات بتائی ہے. جیسے بخار کا ایک کامن علاج ہے 2 گولی پیراڈول کی کھا لیں, تو میں نے آپ کو ایک کامن علاج بتایا ہے. پھر بھی آرام نہ ہو تو پھر سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن اس جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں 99.9% انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ اس پر عمل کریں.